یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ خوش قسمت حضرات مساجد میں اور دختران اسلام گھروں میں آج شام مغرب سے پہلے اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے اور درمیانی عشرے کا آج اختتام بھی ہو جائے گا۔ کل اللہ کی رحمت سے آخری عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایام معدودات کے اوپر کس طرح عمل ہو رہا ہے کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ آخری عشرے کا اعتکاف اس کی غرض کیا ہے؟ وہ صرف اتنی ہے کہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا جائے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں پوری ایک سورت اس نام سے نازل فرمائی ہے، پوری ایک سورت۔ بقیہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کی فضیلتیں، ان کی برکتیں احادیث سے ثابت، بزرگان دین کے اقوال سے ثابت۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر پورا ایک عنوان قائم کیا ہے، باب فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت کا بیان۔ اور اس باب کو انہوں نے شروع اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان سے کیا، وقول اللہ عز وجل انا انزلناه في لیلۃ القدر وما ادراك ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل، اور لفظ روح یہ حضرت جبریل کا لقب ہے، فرشتے اور حضرت جبریل اس رات اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اور طلوع فجر تک پوری رات ہی سلامتی والی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام ہی حتی مطلع الفجر کے تحت ایک قول لکھا ہے کہ قدر والی رات میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ جو لفظ سلام ہے اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں فرشتے ان کے اوپر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، یعنی طلوع فجر تک ان کے اوپر سلامتی ہوتی، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اس رات کی فضیلت کے حوالے سے تقریباً 12 حدیثیں ذکر کی ہیں اور ایک تعلیق ذکر کی ہے، بغیر سند کے کسی کا قول ذکر کر دینا اس کو تعلیق بولتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی غرض سے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس نے قدر کی رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی غرض سے،
اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے جو انہوں نے نقل کیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے قدر والی رات میں قیام کیا۔ اچھا، قدر کا معنی کیا ہے؟ لفظ قدر کے کئی معنی ہیں۔ لفظ قدر کا ایک معنی ہے عزت، شرف، بزرگی، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عزت والا کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا یک بار کی، اور یہ لیلۃ القدر ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل فرما دی ہے۔ پھر اس آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں یکے بعد دیگرے ہوا ہے، بتدریج ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہوا ہے۔ جہاں پر جتنی ضرورت تھی وہاں پر اس ضرورت کے مطابق قرآن کا نزول ہوا۔ تو اس وجہ سے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اس کا ایک اور بھی معنی ہے، وہ اس کا معنی ہے تنگی، جس طرح قرآن پاک کے اندر لفظ ہے ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا جائے۔ لفظ قدر، ومن قدر، تو یہ قدر اور قدرہ، یہ قدرہ قدر سے ہی معنی ہے، اس کا معنی تنگی۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر ان کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا۔ پھر 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ملی کیوں؟ موطا امام مالک کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا اظہار کیا کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، طویل عمروں کے باعث وہ زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتے تھے، اور میری امت کی عمر اتنی طویل نہیں۔ یہ کتاب الرقاق کے اندر بھی حدیث پاک ہے، مختلف کتب احادیث میں سرکار نے فرمایا میری امت یہ 50 سے 60 اور 60 سے 65 سال کے درمیان ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو یہ عمومی طور پر اتنی عمر ہوتی ہے، وہ شاذ لوگ ہیں جو اس سے آگے کراس کرتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی عمریں کم، ان کی زیادہ، وہ زیادہ عبادت کر کے وقت ان کو زیادہ ملا تو رب کا قرب زیادہ حاصل کر گئے، اور میری امت کے واسطے کچھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا، ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ امت میں کوئی فرد اس رات میں کی عبادت کر لے گا، اس کی عمر اگر کہ 1000 مہینے نہ بھی ہو، اس کو ثواب جو ہے وہ سب سے زیادہ مل جائے گا۔ اس وجہ سے یہ رات ملی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب فرمان سنیے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، باب التماس لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اصحاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ارو لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر، حضور ہمیں یہ لیلۃ القدر کا اشارہ ملا ہے خواب میں کہ یہ آخری 7 راتوں میں ہے، 7 الاواخر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواتت فی السبع الاواخر، قد تواتت فی السبع الاواخر۔ سرکار نے فرمایا بے شک تمہارے خواب کی اللہ تعالیٰ نے موافقت فرما دی ہے، تم نے جو دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے۔ فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر، جو اس رات کو تلاش کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی آخری 7 راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ اچھا یہاں پر 7 الاواخر ہے، آخری 7 راتوں میں۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر لفظ ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْوِتْرِ، کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، یہاں پر 7 وہاں پر 10۔ دراصل بات یہ ہے حدیث دونوں کی موافقت یوں ہے
کہ جس دن 7 دن باقی تھے تو اس دن سرکار نے وہ فرمایا، جس دن 10 دن رہتے تھے رمضان ختم ہونے میں تو سرکار نے اس دن یہ جملہ فرمایا کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں، فی العشر الاواخر فی الوتر، وتر کا مطلب طاق، کہ تم اس کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس کے علاوہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی علامت بھی بیان فرمائی ہے جو دیگر کتب احادیث سے واضح ہے، جس طرح اپنا صحیح ابن حبان ہے، سنن بیہقی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن خزیمہ ہے، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ رات آتی ہے یہ معتدل ہوتی، نہ زیادہ سردی نہ گرمی، اور اس رات سے اگلا جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی روشنی بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، ہموار ہوتا ہے، جس طرح چاند کی روشنی بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، بندہ آسانی سے چاند جس وقت بدر یعنی کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے آسانی سے اسے دیکھ سکتا ہے، تو اس کے سورج کو بھی اگلے دن انسان آسانی سے دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، انسانوں کی آنکھیں چندیاتی نہیں ہیں اس کی طرف دیکھ کر کے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اور جس وقت یہ رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو اس رات کا نظارہ کروا بھی دیتا ہے، کئی لوگوں کو۔ اس کا تعلق دراصل کشف اور کرامت سے، یعنی دل کی آنکھ کے ساتھ ہے، بصیرت کے ساتھ ہے، ظاہری بصارت سے نہیں۔ جس وقت یہ رات ہوتی ہے تو کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے، ہر چیز دکھتی کسی کسی کو ہے یہ، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آخری یہ جو دن ہے جاری و ساری، یہ 8-10 دن جو ہیں، ان کے اندر جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں جو بندہ مسجد میں ہوگا، حالت اعتکاف میں ہو، اگرچہ اسے ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آئے، رات تو گزرے گی لیکن اس کی رات اس حال میں گزرے گی کہ وہ مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر جاگ کے گزار رہا ہو تو پھر تو جو ہے وہ وارے نہیں آ رہے۔ اس وجہ سے جو طاق راتیں ہیں ان کو جاگ کے گزارنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آخری حدیث جو اس باب کی امام بخاری نے نقل فرمائی ہے وہ سن لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله۔ ام عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا شد مئزره تو اپنی تہمد کو کس لیتے، مئزر تہمد کو بولتے، یہ کس چیز سے کنایا ہے کہ اپنی تہمد کو کس لینا؟ یہ اس چیز سے کنایا ہے کہ پہلے بھی آپ کی عبادت ہوتی تھی لیکن اس آخری عشرے میں عبادت کا جو معمول ہے وہ بڑھ جاتا تھا، اس کے اندر زیادتی ہو جاتی، جس طرح ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے کمر کس لی اس بندے نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے شد مئزرہ ہو، پھر فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگ کے بسر کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل کو بھی جگاتے۔ جب سرکار تو حالت اعتکاف میں ہوتے تھے تو پھر سرکار اہل کو کیسے جگاتے تھے؟ تو محدثین نے لکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مبارک حجرے کا چھوٹا دروازہ تھا نا، چھوٹا دروازہ، تو ادھر کھڑے ہو جاتے تو اہل خانہ کو وہاں پر کھڑے ہو کر کے آواز دیا کرتے تھے کہ یہ رات ہے، سونے کی رات نہیں ہے، جاگنے کی رات ہے۔ تو طاق راتوں میں خصوصیت کے ساتھ امت کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور بتائیے ذرا اگر میں اس رات کو پالوں تو رب سے مانگوں گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مانگنا ہے تو صرف عفو کا سوال کرنا ہے کہ یا اللہ معافی دے دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند کرتا ہے لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ اس رات کا خاص وظیفہ ہے، اور آخری عشرے کی دعا بھی یہی ہے
کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو آخری عشرے کی بھی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔